استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على افضل الخلق واجمل الخلق واكمل الخلق، صلوات الله وسلامه على حبيبه ورسوله وطبيبه وخليله مولانا محمد وآله وصحبه اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحۃ الی حضرت الروح النبی الامین العظیم الکریم وآلہ واصحابہ وذریاتہ وحزبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ تحب ترضی بان تصلی علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وآلہ واصحابہ وشہداء محبتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم سب عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آفتاب رسالت، ماہ تاب نبوت، انیس الغریبین، سید العالمین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود شریف کا نذران محبت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ تحب ترضی، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ، رمضان شریف کا یہ نہایت ہی رحمتوں اور مغفرتوں سے بھرا دوسرا جمعہ، دوسرے عشرے مغفرت میں، جس میں ہم اور آپ اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر نماز جمعہ کی ادائیگی کے ساتھ اللہ سے مغفرت
اور اس کی بارگاہ سے بخشش و غفران طلب کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ مولا تعالی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اس عشرِ مغفرت میں جو اللہ کے حضور بخشش و مغفرت کا مزدہ اور عطا اس کے بندوں کو دیا جا رہا ہے، اللہ ہم سب کو ان خوش نصیب بندوں میں شمار فرمائے اور سب کی بخشش و مغفرت فرما کر رمضان کی حقیقی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ روزہ اور صوم ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کچھ چیزوں کو نہ کرنے کا، جبکہ وہ چیزیں حلال تھیں۔ رمضان کے دنوں کے علاوہ کھانا پینا یہ ساری چیزیں حلال تھیں، مباح تھیں، جائز تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ اے میرے حبیب کی امت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں آنے والے میرے بندو، یہ ہمارا حکم ہے کہ رمضان کے دنوں میں تم ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ۔ تو ایک ایسا عمل ہے جو ایمان ہی اس کو عمل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے غیروں کے لیے جو مسلمان نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ان کو شرف نہیں ملا، ان کے لیے بڑے تعجب کی چیز ہے کہ ایک انسان ایک مہینہ کنٹینیوس کھانے پینے سے کیسے رہ سکتا ہے، اور ان کے لیے بڑے تعجب کی بات ہے۔ چنانچہ وہ اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے بہت ہی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، مسلمان کا بچہ اگر اس کو آپ دن میں کچھ بھی دیں، لالچ دیں، پیسہ دیں، یورو دیں، پاؤنڈ دیں، گفٹ دیں، اور کوئی یہ چاہے کہ وہ بچہ مسلمان کا اپنے روزے کو توڑ دے، تو کروڑوں ایسے مسلمان کے بچے اور مسلمان ملیں گے کہ ان تمام چیزوں کو ٹھکرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، میں روزے دار ہوں، میں نہیں اس کو لے سکتا۔ تو دنیا تعجب کرتی ہے، کیوں؟ تو وہ مسلمان یہ کہتا ہے، میں اس وقت اللہ کی حفاظت میں ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرے رب کا پالنہار کا یہ حکم ہے کہ رمضان کے دنوں میں تمہیں روزہ رکھنا ہے، اور قرآن پاک فرقان حمید کا یہ حکم ہے۔ تو دنیا تعجب کرتی ہے اور بہت ہی پریشان ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن یہ ایمان کی وہ طاقت ہے اور اللہ پہ جو بھروسہ ہے، اللہ پہ جو یقین ہے کہ ہم نے جو کہا اسلمت لرب العالمین، اپنی گردن کو ہم نے اللہ کے حکم پر جھکا دیا، اور اللہ نے پھر جو ہمیں حکم دیا اس حکم کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پابند اور مطیع کر لیا۔ یہی وہ قوت اور یہی وہ طاقت ہے جو دوسروں کے ہاں نہیں ہے۔ اس کو بہت ہی غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہ پورا مہینہ ٹریننگ کا ہے، مشق کا ہے، تدریب کا ہے، اوپننگ کا ہے، کہ انسان اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ٹریننگ کرے،
عادت بنائے، کوشش کرے، پھر جب وہ عادت بنا لیتا ہے تو تقویٰ کی منزل پہ پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو، روزے داروں کو متقی و پرہیزگار بنا دیتا ہے، اور تقویٰ اور طہارت کی اس کو دولت مل جاتی ہے۔ پھر جب تقویٰ اور طہارت کی دولت مل جاتی ہے تو اللہ کی رحمتوں کا خزانہ اور اس کی بارگاہ کی برکتیں اس کو اس طرح سے ملتی ہیں کہ روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ اس قدر اپنی رضا کا مژدہ سناتا ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور کا ارشاد گرامی ہے، کلو عمل ابن آدم یضاعف الحسن بعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ بندے مومن کا ہر عمل اللہ کی شان اور رحمت الہی یہ ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 سے 700 یا اس سے زیادہ اللہ تعالی بڑھا دیتا ہے۔ الحسن تو بعشر امثالها، یہ اس کا قانون ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ ایک نیکی کم سے کم 10 ثواب تو ضرور ملتا ہے، اور بڑھائے تو 700 یا اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آپ درود شریف پڑھیں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، صدقہ دیں، نیک بات کہیں، کوئی اچھا عمل کریں جو حسن میں، حسنات میں اس کا شمول ہو، تو اللہ تعالیٰ کم سے کم 10 سے 700 یا اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں الا الصوم، روزے کے لیے قانون نہیں ہے بلکہ روزہ اس سے ماورا ہے، اس کا ثواب، اس کا اجر بہت ہی زیادہ ہے، بہت بلند و بالا ہے، بندے مومن تصور نہیں کر سکتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے فَإِنَّهُ لِي، اس لیے کہ یہ روزے دار اپنے ایمان کی بنیاد پر، لوگوں نے چاہا کہ وہ روزے کو توڑ دے، لوگوں نے چاہا کہ گفٹ لے کر کے، پیسہ لے کر کے اپنے روزے کو توڑ دے، لیکن نہیں، وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے سب چیز کو ٹھکرا دیتا ہے۔ تو یہ روزہ اللہ کے رضا کے لیے ہے، اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو بھوک میں رکھا، پیاس میں رکھا، اپنے نفس پہ اس نے کنٹرول کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ خود دوں گا، وَفِي رِوَایَةٍ أُجْزَى بِهِ، اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ یعنی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے شربت دیدار سے، اپنے دیدار اور اپنی زیارت سے کل قیامت کے دن ان روزہ داروں کو مشرف فرمائے گا کہ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی اس روزے دار کے لیے، صائم کے لیے، روزہ رکھنے والے کے لیے، کہ اللہ کے دست قدرت سے اپنے روزے کا وہ بدلہ پائے گا۔ کیوں؟ وہ اپنے کھانے پینے کو، اپنے نفس پہ کنٹرول کرتا ہے، کھانے پینے کو چھوڑتا ہے اللہ کے واسطے، تو اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح سے، یہ اصل میں روزے کا جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ بڑا عظیم ہے۔ اسی لیے روزہ صرف بھوکے اور پیاسے انسان کا نام نہیں ہے روزہ دار، بلکہ اس کے تقاضے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے وہ اپنے کام کو کرے۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ آپ نے غور کیا ہوگا، آدمی جب نماز پڑھتا ہے تبھی وہ نمازی ہے، آدمی جب اس نے زکوٰۃ دیا تبھی وہ زکوٰۃ کا ثواب پاتا ہے، آدمی بندہ مومن کسی بھی عمل کو جب کرتا ہے تبھی وہ اس عبادت میں ہوتا ہے۔ لیکن روزے دار کی کیفیت یہ ہے کہ نیت سے لے کر کے غروب آفتاب تک کام کرتا ہے تب بھی عبادت میں ہے،
ملازمت کرتا ہے تب بھی عبادت میں ہے، ڈیوٹی کرتا ہے تب بھی عبادت میں ہے، سوتا ہے تب بھی عبادت میں ہے، بات کرتا ہے تب بھی عبادت میں ہے، تو اس کا پورا جو یہ ٹائم ہے وہ عبادت میں ہے۔ یہ ایسی خاص عبادت ہے کہ کوئی لمحہ جب وہ عبادت میں ہے تو اب آپ اندازہ کریں کہ جب عبادت میں ہے تو نماز پڑھتے وقت کوئی غلط کام کرتا ہے؟ جو حج کرتے وقت حج کے درمیان کوئی غلط کام کرتا ہے؟ ہاں، اگر کوئی کرے تو اس کی شقاوت اور بدبختی ہے، لیکن عام طبیعت تو یہی ہے کہ جب عبادت میں ہوتا ہے تو کم سے کم وہ برائی کے قریب نہیں جاتا ہے، برائی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ٹائم جو دیا ہے غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، یہ پورا ٹائم اس کا ایک ایک لحظہ، ایک ایک سیکنڈ عبادت میں گزرتا ہے۔ تو کتنا بڑا اس کا درجہ اور کتنا بڑا اس کا مقام ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک یہ عنبر اور مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالی جس طرح سے مٹی کو وہ جنت کی کیاری بنا دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ ایک بندے مومن کے لیے اس کی قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پر انسان کا منہ وہی ہے، تھوک وہی ہے، لعاب وہی ہے، لیکن اگر اس نے سچائی کے ساتھ صدق دل سے روزہ رکھا ہے اور روزے کے تقاضوں کو پورا کیا ہے تو اس کے منہ کا جو ذائقہ ہے، اس کے منہ کی جو بو ہے اور جو لعاب ہے، اللہ تعالیٰ اسے عنبر اور مشک کی خوشبو کا رتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے فرشتے، اب فرشتوں کے لیے، مومنین کے لیے، متقین کے لیے اللہ کے نزدیک اس کے فرشتے اس کے منہ کی بو سے ایسے ہی فرحت محسوس کرتے ہیں جیسے کوئی شخص جو ہے عنبر اور مشک کی خوشبو سے فرحت اور اس کے دل کو سکون اور اس کے دماغ کو عطر کی خوشبو، عنبر کی خوشبو محسوس ہو کر کے تر و تازہ کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بندے مومن کے لیے، یہ سب فلسفے ہیں جو اللہ تعالیٰ سال میں ایک مہینہ ہم کو عطا فرماتا ہے کہ اگر صحیح معنوں میں ہمیں قدر ہو جائے، ہمارا نفس کنٹرول پہ ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کوشش کریں تو یہ ساری برکتیں۔ والصیام جنہ، اور یہ روزہ ڈھال ہے، ایسا ڈھال نہیں سمجھتے ہیں آپ۔ پرانے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی، تلوار، نیزہ، بھالا یا کسی اوزار سے اس پہ حملہ کیا جاتا تھا تو لوہے کا ایک مضبوط اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، جب کوئی تلوار چلاتا تھا تو اس سے روک لیتا تھا، تلوار کا وار اس کے جسم پہ نہیں ہو پاتا تھا، یعنی اس کے جسم کو زخمی نہیں کر پاتی تھی، وہ ڈھال روک لیتا تھا، بس خیرمنگ کے لیے، تحفظ کے لیے خیرمنگ ایک ایسی چیز ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندے مومن کو جو عبادت عطا فرمایا ہے کہ برائیوں کے لیے اس کو ایسا ڈھال بنا دیا ہے، حفاظت اور تحفظ کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ اب برائیاں، بدعمالیاں، بدگمانیاں اور یہ شرارت اور نفس کے دھوکے کی چیز اس روزے دار کے قریب نہیں آتی ہے، بلکہ یہ روزہ اسے کنٹرول کر لیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں، اب یہ سونے میں ہو تب بھی حفاظت ہے، کام کرنے میں ہو تب بھی حفاظت ہے، کسی معاملے میں ہو تب بھی یہ روزہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور ثواب کا رتبہ اور ثواب کا مقام عطا فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ماحول بھی ایسا بنا دیا، حدیث میں سنتے ہیں اذا دخل رمضان، جب رمضان تشریف لاتا ہے تو یہ کوئی کہاوت اور قصہ کی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے حکم دے دیتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے، رحمت کے دروازے یہ کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے جو کھول دیے جاتے ہیں، معنی یہ ہے کہ اب رحمتوں کا اور برکتوں کا ایسا ماحول ہوتا ہے، ایسا سیزون ہوتا ہے
کہ بندہ مومن اپنے ان اعمال سے جنتی ہو جاتا ہے، اور فرشتوں کے جو اعمال ہیں، فرشتوں کی جو سیرت ہے، فرشتوں کا جو کردار ہے، وہ بندے مومن اسے اپناتا ہے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماحول میں انسان رہتا ہے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ستانے والے، تکلیف دینے والے۔ روزہ لگ جاتا ہے، معاذ اللہ، روزہ کیا لگتا ہے، شیطان لگ جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ جھگڑا کریں، لڑائی کریں، بری بات کریں، تکلیف دیں، ایذا دیں، تانا دیں۔ اب ایسے روزے دار جس نے اپنے دل میں یہ نیت کر لی ہے، تو اب اگر کوئی اس کو ستاتا ہے، گالی دیتا ہے، تو بدلہ لینے کے بجائے روزہ اس کے لیے ڈھال ایسا ہو گیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، تم میں سے اگر کسی کا روزہ ہو تو نہ وہ فحش بات کہے، بری بات نہ کرے، اخلاق سے گری ہوئی بات، گالی نہ دے، ایسی بات جو بدکرداری کی طرف لے جائے وہ بات نہ کرے، اور نہ شور کرے، لڑائی کرے، جھگڑا کرے، بلکہ اطمینان کے ساتھ۔ انسانیت جو ہے بہت بڑی چیز ہے، اور انسانیت کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ ایک انسان مردے کا جتنا احترام کرتا ہے، زندے کا احترام نہیں کرتا۔ عام طور پہ لوگ، آدمی جب تک زندہ رہتا ہے، اس کی غیبت کیا، اس کو کچھ کہا، یہ کہا، وہ کہا، زندہ ہے وہ، روح اور جسم دونوں ابھی اس کے اندر، لیکن کہتا ہے اس کو۔ وہی انسان جب مر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، تو خالی جسم کے لیے اب وہ کندھا بھی دیتا ہے، کفن بھی پہناتا ہے، غسل بھی دیتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، اس کے لیے اچھی باتیں بھی اچھا ہے، یہ کرنا چاہیے، میں نہیں کہتا، کرنا چاہیے، سب کچھ کرتا ہے۔ تو انسان جب تک زندہ ہے تم نے اس کی قدر نہیں کی، اور جب مر گیا، روح اس کی نکل گئی، تو تم نے جسم کا اتنا قدر کیا، تو تم عقل مند ہو۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ زندگی میں جب روح اور جسم دونوں ہے، تب بھی تم اس کی قدر کرتے، اس کا احترام کرتے، اس کی عزت کرتے، اس کا رسپیکٹ کرتے، اس کے لیے دعا کرتے، خیر خواہی کرتے۔ اور جب روح نکل گئی تو جسم کے ساتھ تم یہ خیر خواہی کر رہے ہو، گو کہ یہ بہتر ہے، ہونا چاہیے، لیکن تم نے کتنی ناعقلی کا کام کیا، آدھا کام کیا۔ تو آدھا کام کرنے والا وہ عقل مند نہیں ہے، بلکہ پورا کام کرنے والا وہ عقل مند ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو انسان کو انسانیت کے راستے پہ لانے کے لیے یہ روزہ جو ہے پورے طور پر اس کو تعلیم دیتا ہے، تربیت دیتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی فحش، نہ اس شور شرابہ کرے۔ اور اگر کوئی گالی بھی دیتا ہے تو مسلمان ایسا ہے، یا اس سے لڑائی کرتا ہے، تو چاہیے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ حکمت روزہ جو سکھاتا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ چنگیزیوں کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ بغداد کو تاراج کر کے چنگیزیوں نے انسان کے کھوپڑی سے محل تیار کیا تھا۔ ایسے ایسے ظالم گزرے ہیں، بھیڑیے، انسانیت کی شکل میں یہ سب بھیڑیے تھے، قاتل، ظالم، دنیا کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے بیڑا اٹھانے والے۔ لیکن سب کا حشر وہی ہوتا ہے جو نمرود کا ہوا، فرعون کا ہوا، شداد کا ہوا، ابو جہل کا ہوا، ابو لہب کا ہوا۔ ظلم کی عمر بہت لمبی نہیں ہوتی ہے، ظلم
ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، اور حق بلند ہوتا ہے، حق کی بلندی ہوتی ہے۔ ایک سید زادے تھے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ ایک بہت بڑا پہلوان تیگدار خان کے زمانے میں یہ تھا، تو مسلمان داڑھی رکھتے ہیں۔ اس ظالم نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ مولوی صاحب، میاں جی، سید صاحب، میرے کتے کی پونچھ اچھی ہے کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے؟ ایک انسانیت کی کتنی بڑی توہین ہے، کتنا بڑا سخت جملہ ہے، خون کو کھولانے والا جملہ، کہ کوئی ظالم یہ کہے میرے کتے کی دم یا تمہاری داڑھی اچھی ہے، بتاؤ کیا ہے؟ لیکن اللہ والے اور اللہ والوں سے کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو ان کی زبان سے ایسے کلمے نکلتے ہیں جو حکمت کے موتی ہوتے ہیں، جو دلوں کو بدل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہر وقت جو غصے میں چہرہ بسور کر کے، رعونت میں، اور اپنے آپ کو باس بننے کے لیے چہرہ بگاڑ کر کے گفتگو کرنے میں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ ملو، مسکرا کر کے ملو، کہ اگر آدمی رنجیدہ ہو تو تمہارے چہرے کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے، تسلی ہو جائے۔ مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے، انسانیت کی یہ تعلیم ہے۔ انسان انسان ہے، اور اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ انسانیت کا احترام ہے، انسانیت کا رسپیکٹ ہے، عزت نفس ہے۔ اب آپ سوچو کہ عزت نفس کو کتنا اس نے ٹھکرایا۔ کتے کی پونچھ کہاں اور ایک ایمان والے کی نور اور داڑھی کہاں؟ خون تو کھول جاتا، لیکن اللہ والے ہوتے ہیں۔ فرمایا، غور سے سنیے، یہ بھی اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کا بندہ، ہر مخلوق اللہ کے بندگی میں ہے۔ اگر یہ اپنے رب کی مالک کی اطاعت کرے تو اس کی دم میرے داڑھی سے اچھی ہے اگر میں نافرمانی کروں۔ تو انسان ہو کر کے میں اگر ایسا ہو جاؤں، دل پہ اتنا اثر کیا کہ وہ بھی مسلمان ہوا، قبیلے کے لوگ بھی مسلمان ہوئے، سپہ سالار جب مسلمان ہوا، تمام فوج کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے، تو پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ یہ ہے اسلام کی دعوت، یہ ہے اسلام کی تبلیغ، کہ یورپ کے دروازے پہ اسلام نے جو دستک دیا، یورپ کو راحت ملی کلیساؤں میں اور کنیساؤں میں، چرچوں میں جو ظلم تھا اور جبر و استبداد میں جو پسے ہوئے تھے، اسلام نے مساوات کا، علم کا، روشنی کا، تقوی کا۔ آج یورپ میں بسنے والے مسلمان اگر رمضان کریم کی ان تمام اہمیتوں کو سمجھ جائیں تو دعوت و تبلیغ کا ایسا ایک منارہ ہو جائے گا کہ غیروں کو بھی محسوس ہوگا کہ انسانیت کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی سب و شتم کرے، گالی دے یا قتال کرے تو تم یہ کہہ دو انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں۔ مسلمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، سلامتی یہ ہے، تو کتنا بڑا اثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مجید فرقان حمید نے جو روزہ رکھنے کی تعلیم فرمائی اور اس کے فلسفے میں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اس پرہیزگاری کو حاصل کرنے کے لیے ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے، ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ اس میں سب چھوٹے بڑے، مسجد، بازار، کام، ورک پلیس، ہر جگہ ایک ایمان کی شمع، ایمان کی روشنی جب پھیلتی ہے تو اسلام اور اسلام کی حقانیت آشکارا ہوتی ہے۔ یہ بک بک کرنے والے، اسلام کو ستانے والے کب یہ بگاڑے ہیں کہ کب بگاڑ سکیں گے؟ بس شرط یہ ہے
کہ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر ایمان کا چراغ، ایمان کی روشنی اپنے دلوں میں روشن کر لو تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ مولا کریم ہمیں اور آپ کو روزوں کی برکتیں عطا فرمائے اور رمضان شریف کی سعادتوں سے مستفیض فرمائے اور سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ ایک موسم خیرات و برکات جو آیا ہوا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ یہ دوسرا عشرہ بھی گزر رہا ہے، چند ہی دن باقی اب رہ گئے ہیں، اس لیے آئیے ہم اللہ کے حضور دعا کریں اور توفیق مانگے کہ اللہ تعالی ہماری گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔